تاریخ کے جھروکوں میں انتہائی ممتاز شخصیت کی بارگاہ میں جو شہیدان احد میں ایک چمکتے ہوئے ستارے ہیں، یعنی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں مل کے چلتے ہیں۔ معاملہ یہ ناظرین کہ ظاہر ہے چونکہ حسین ترین اور انتہائی عظیم ترین کہکشاں میں ایک ایسے انتہائی روشن اور دل فریب ستارے کی بارگاہ ہے، اور ان کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کی کوشش کریں گے کہ جن کے حسن و جمال پر حسینوں کے حسین یعنی کائنات کے سب سے حسین، کہ جن کے حسن پر کائنات کا سارا حسن فدا ہے، وہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ان مبارک جملوں سے ان کے حسن کو یہ اعزاز عطا کرتے ہیں کہ مکے میں مصعب سے زیادہ حسین، خوش پوشاک اور پروردہ نعمت کوئی نہیں ہے۔ ناظرین کرام، انتہائی ذہین و فطین اور میٹھی گفتگو کرنے والے، اپنے دھن اور ارادے کے انتہائی پکے، اپنے دلائل سے مجلس پر چھا جانے والے، اسلام کے پہلے سفیر، مبلغ اسلام، شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انتخاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام کو مدینہ پاک میں متعارف یعنی انٹروڈیوس کروانے والے، نماز جمعہ کی مدینہ پاک میں بنیاد رکھنے والے، مدینہ پاک میں پہلے امام، اپنے میٹھے اور انتہائی شستہ انداز تبلیغ سے مدینہ پاک کی سرزمین کو اسلام کے لیے مکمل طور پہ ہموار کرنے والے، مکہ مکرمہ کے انتہائی مالدار گھرانے کے سپوت، یعنی اگر میں یہ کہوں ناظرین بلکہ آج کی ینگ جنریشن کو سمجھانے کے لیے کہ اتنے مالدار گھرانے کے سپوت کہ اگر ان کو سپر ایلیٹ کلاس سے کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، یعنی سپر ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھنے والے، انتہائی ناز و نعم میں پلنے والے، اپنے والدین اور بالخصوص اپنی والدہ کی شدید محبت اور ناز کے حصار میں رہنے والے، کہ مکے کی سرزمین پر جن سے بڑھ کر اپنے والدین کا کوئی لاڈلا نہیں تھا، دنیا کی دنیا کی ہر نعمت سے نوازے جانے والے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے حسن ظاہر، سلامتی ذوق اور طبع لطیف کے ساتھ ساتھ آئینہ دل کو بھی انتہائی شفاف بنایا تھا۔ صرف ایک عکس پڑھنے کی دیر تھی ناظرین، صرف ایک عکس، یعنی یوں کہیے کہ صرف ایک نگاہ پڑھنے کی دیر تھی، وہ ہے نا کہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے ناظرین۔ تو یہ ایک نگاہ پڑی اور توحید کے دل ربائیت نے شرک سے ایسا متنفر کر دیا کہ آستانہ نبوت پر حاضر ہو کر شیدائیان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شامل ہو گئے۔ پھر وہ وقت آیا ناظرین کہ جو ماں کی محبتیں انتہاؤں پر تھیں، جو ان کے سارے ناز و نخرے اٹھایا کرتی تھیں، وہی ماں شدید مخالف ہوئی۔ جو فرش مخمل پر چلا کرتے تھے وہ کانٹوں پر چلنے لگے، جو عمدہ سے عمدہ لباس پہنتے اور لطیف سے لطیف یعنی مہنگی ترین خوشبو لگایا کرتے تھے، یعنی اس زمانے کی ٹاپ آف دا لائن خوشبو لگایا کرتے تھے ناظرین، وہی ناظرین جسم پر ستر پوشی کے لیے صرف ایک کھال کا ٹکڑا سجائے رکھتے تھے جس میں جا بجا پیوند لگے ہوئے تھے۔ وہ حضرمی جوتا ناظرین جو اس زمانے میں صرف عمرہ کے لیے، یعنی یوں کہیے آج اگر مثال کے طور پر کوئی سپر ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتا ہے تو وہ برانڈڈ شوز اگر پہنتا ہے تو اس زمانے کے برانڈڈ شوز پہنا کرتے جو مخصوص تھے ناظرین، لیکن وہ ان کے روز مرہ کے استعمال میں مہنگے ترین شوز رہتے تھے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ ان کے جسم کے اوپر صرف ایک ٹکڑا یعنی آقا کی محبت میں ان کے رخ انور پہ سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ یہی وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ تھے کہ کہاں وہ لگژریز اور کہاں یہ حالت زار کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی آہیں نکل گئیں، آنسو بہنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کی طرف شفقت بھری نگاہوں سے دیکھا اور فرمایا کہ میں نے مصعب کو اسلام لانے سے پہلے بھی دیکھا، پورے مکے میں اس سے زیادہ والدین کا کوئی لاڈلا نہیں تھا، ساری سہولتیں اور آسائش اس کو میسر تھیں، مگر اس نے یہ ساری نعمتیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کر دی ہیں۔ اور پھر وہ موقع بھی آیا ناظرین کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین کی عملی تفسیر بن کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ماں کی محبت کو مکمل طور پر قربان کر دیا۔ ناظرین کرام ذرا تصور کیجئے کہ جو ہستی اسلام لانے سے قبل انتہائی لطافت پسند ہو، جن کا زیادہ وقت آرائش میں، زیبائش میں اور زلف مشکی کو سنوارنے میں بسر ہوتا ہو، ان کے ناس پر کیا ہی رش کیا جائے کہ نوجوان ایسے کہ نرم و نازک کپڑوں کی حاجت رہتی تھی اور
ایک موقع وہ آیا ناظرین کہ اطریات کا شوق ختم ہو گیا، دنیا کا عیش ختم ہو گیا، صرف جلوہ توحید کے ایک نظارے، بلکہ یوں کہیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رنگ میں تمام رنگوں کو فانی قرار دے کے اس رنگ کے اندر مکمل طور پہ رنگ گئے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کریم میں ناظرین بیان کردہ ہر قسم کے جہاد میں شرکت کی سعادت نصیب ہوئی۔ غزوہ احد میں لشکر اسلام کا جھنڈا ان کے سپرد کیا گیا، اور جنگ کے دوران یہ جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا سنبھالا ناظرین کہ اس کا حق ادا کر دیا۔ جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دایاں ہاتھ شہید ہوا ناظرین، دایاں ہاتھ کٹا، تو آپ نے جھنڈے کو، اسلام کے جھنڈے کو اپنے بائیں ہاتھ میں تھام لیا۔ جب بایاں ہاتھ کٹ گیا تب سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کٹے ہوئے بازوؤں کے بقایا حصوں کو سہارا دے کے اس جھنڈے کو، اسلام کے جھنڈے کو اپنے سینے سے لگا دیا، لیکن اس کو گرنے نہ دیا، اور آپ کی زبان پر ناظرین اس وقت مسلسل قرآن کی آیات کی تلاوت جاری تھی۔ نیز اس وقت جب ایک انی آپ کے سینے کو پار کر گئی، اس وقت آپ زمین پر تشریف فرما ہوئے اور شہید ہو گئے۔ یعنی مسلمانوں کا اتنا تنگ دستی کا ناظرین اس وقت حالات کا معاملہ تھا، اور وہ زمانہ تھا کہ جنگ احد کے عظیم شہداء کے لیے کفن تک کے کپڑے موجود نہ تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک لاش پڑی تھی، مشکل سے معاملہ ناظرین طے ہوا کہ کپڑا تھا، کبھی سر پہ رکھتے تو پیر برہنہ ہو جاتے، پیر پہ رکھتے تو سر برہنہ ہو جاتے۔ کس کے؟ جو مکے کی سپر ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتے تھے، لیکن سب کچھ اپنے محبوب، اپنے آقا پر قربان کر دیا۔